بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب کا یمن میں فضائی آپریشن، حوثیوں کو سخت جواب۔ سعودی عرب نے یمن کے الحدیدہ گورنریٹ میں فوجی کارروائی کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ سعودی اتحادی فوج کے مطابق فضائی حملوں میں حوثیوں سے منسلک فوجی ٹھکانوں اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ واضح کیا گیا کہ الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور تمام بندرگاہیں جہاز رانی کے لیے بدستور کھلی ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کے خاتمے کے لیے کی گئی ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ اگر حوثیوں کی جانب سے جارحانہ کارروائیاں جاری رہی تو ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب حوثیوں سے وابستہ ٹیلی ویژن چینل المسیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے الحدیدہ شہر اور جزیرہ کمران پر فضائی حملے کیے، جبکہ یمن کی عسکری خبرساں ایجنسی کے مطابق الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات بھی حملوں کی زد میں آئیں۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب ایک روز قبل حوثی تنظیم انصار اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا اور موقف اختیار کیا کہ ان جہازوں نے تنظیم کی اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ چند روز قبل انصار اللہ نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام یمن پر عائد پابندیوں اور سینا ایئرپورٹ کی بندش کے جواب میں کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بحیرہ احمر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف سعودی عرب اور یمن بلکہ عالمی تجارت، تیل کی سپلائی اور بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس تنازع کی اس سمت پورے خطے کی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی فضائی حملوں کے بعد حوثیوں کی سخت وارننگ۔ بحیرہ احمر میں کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل۔ مشرق وسطیٰ سے ایک نہایت اہم اور تشویشناک پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں مزید تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں الحدیدہ کی ٹیلی کمیونیکیشن ادارے کی تنصیبات اور کمران جزیرے کو نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک خاتون زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عینی شاہدین نے الحدیدہ بندرگاہ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سننے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تاہم سعودی فوجی اتحاد نے واضح کیا ہے کہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور تمام بندرگاہیں جہاز رانی کے لیے بدستور کھلی ہیں۔ سعودی اتحاد کا کہنا تھا کہ کارروائیاں صرف ان فوجی اہداف کے خلاف کی گئی ہیں جن کا تعلق بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات سے تھا۔ ترجمان ترکی المالکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر حوثیوں نے حملے جاری رکھے تو سعودی اتحاد مزید فوجی کارروائیوں سے گریز نہیں کرے گا۔ دوسری جانب حوثیوں نے اس کارروائی کو سنگین اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز قبل سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانا ان کی اعلان کردہ بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کا حصہ تھا، جبکہ 20 جولائی کو سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان سینا ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر دونوں فریقین کے درمیان جوابی کارروائیوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو بحیرہ احمر میں عالمی تجارتی راستے، تیل کی ترسیل اور علاقائی سلامتی مزید خطرات سے دوچار ہو سکتی ہیں، جس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ فی الحال یہی وہ بڑی پیش رفت ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 3 عرب ممالک کے ایران پر حملے کے دعوے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ سے ایک نہایت اہم اور تشویشناک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بحرین اور کویت نے پہلی مرتبہ ایران کے اندر موجود ڈرون اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے انٹیلیجنس اور فضائی معاونت فراہم کیے جانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ تاہم ان اطلاعات کی آزاد اور سرکاری سطح پر تصدیق تاحال نہیں ہو سکی، اس لیے انہیں احتیاط کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں نے ایران کو عسکری مدد فراہم کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں اور کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
اسی دوران مشرق وسطی میں امریکی فوجی نقل و حرکت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے خطے میں مزید فوجی سازوسامان، بھاری ہتھیار اور اہلکار منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں، جسے ماہرین ممکنہ بڑے فوجی آپریشن کی تیاری قرار دے رہے ہیں۔ اس صورتحال نے پورے خطے میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اگر عرب ممالک کی براہ راست شمولیت کے یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ تنازع ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم جب تک تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو جاتی، ان خبروں کو حتمی حقیقت سمجھنے کی بجائے احتیاط دیکھنا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کا عرب ممالک کے شہریوں کو امریکی اڈوں سے دور رہنے کا انتباہ۔ پاسداران انقلاب کے جاری کردہ بیان کے مطابق کویت میں واقع الادیری امریکی فوجی اڈے اور بحرین میں امریکی بحریہ کے ففتھ فلیٹ آبزرویشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائیاں مخصوص فوجی اہداف کے خلاف کی گئی ہیں، تاہم فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب کویت، بحرین یا امریکی حکام کی جانب سے ایرانی دعوے کی فوری طور پر تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی نے امریکی وحشیانہ حملے جاری رہنے کے مد نظر عرب ممالک کے شہریوں کو فوری طور پر امریکی فوج اور CIA کے خفیہ ٹھکانوں اور رہائش گاہوں سے دور ہو جانے کی ہدایات کی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی شکست کے آثار ایک بار پھر رونما ہو گئے ہیں اور دشمن کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے ہماری مسلح افواج کو شکست دے نہیں سکتا، لیکن اس بند راستے سے نکلنے کے لیے پسپائی اختیار کرنے کی بجائے امریکہ نے جنگی جرائم کا سہارا لینا اور پلوں، ماہی گیروں کے جہازوں، سول بندرگاہوں اور عام شہریوں کی گاڑیوں اور ریلوے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کے جرائم جاری رہنے کی صورت میں مجرموں کو سزا دینا ہمارا پہلا ایجنڈا بن جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی چین اور روس کے لیے نقصان دہ ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ بیجنگ میں حالیہ ملاقات کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ چین کسی بھی صورت ایران کو ہتھیار فراہم یا فروخت نہیں کرے گا، یہ بات چینی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چینی صدر کے بیان پر یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ چین کے لیے بھی اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی انہیں یقین دلایا ہے کہ روس ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پوٹن سمجھتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کو براہ راست ہتھیار فروخت نہیں کر رہا بلکہ نیٹو ممالک کو ہتھیار فراہم کرتا ہے اور ان ہتھیاروں کی تقسیم کا طریقہ کار امریکہ کے علم میں نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حوالے سے جن دو بڑے ممالک کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، ان کے خیال میں وہ اس معاملے میں شامل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چین یا روس ایران کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کو امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی اور بہت جلد اس پر بھاری ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ ابن ہرمز میں بحری اتحاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دو یورپی سفارتکاروں اور دو باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اجلاس کی حتمی تاریخ اور ایجنڈا ابھی طے نہیں پایا، تاہم امکان ہے کہ اس میں مغربی ممالک اور خطے کے بعض ملکوں کے وزراء دفاع اور سینئر فوجی کمانڈر شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت اور امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی ممکنہ طور پر شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اصولی طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن اور لندن مشترکہ طور پر اس اجلاس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاہم واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنا ایران کے ساتھ تنازع کے خاتمے اور عالمی توانائی منڈیوں میں استحکام لانے کے لیے کسی بھی امریکی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ کو ایرانی وارننگ، مشرق وسطی کی جنگ مزید پھیلنے کا خدشہ۔
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال ایک نئے اور حساس مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے برطانیہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانوی سرزمین یا فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہی تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان دعووں اور دھمکیوں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ سفارتی ذرائع کے مطابق عمان سمیت بعض ممالک کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور دباؤ کے ذریعے اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی یورپ تک پھیلتی ہے تو اس کے عالمی سلامتی، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس وقت تک ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات موجود نہیں کہ ایران نے برطانیہ پر حملے کا آغاز کر دیا ہو یا نیٹو کسی نئی فوجی کارروائی کا باضابطہ فیصلہ کر چکا ہو۔ اسی دوران بعض رپورٹ میں بحرین، کویت اور بحیرہ احمر کی صورتحال پر بھی مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے متعدد اطلاعات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔ اس لیے موجودہ حالات میں غیر مصدقہ خبروں کے بجائے مستند اور سرکاری ذرائع پر انحصار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔